آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز کا ہائی پروفائل کامیاب انٹیلیجنس آپریشن ISPR کے مطابق انتہائی مطلوب دہشت گرد گلزار امام عرف شمبے کو گرفتار کر لیا گیا۔ گلزار امام کالعدم تنظیم بلوچ نیشنل آرمی کا بانی اور رہنما رہا ہے، جبکہ BNA پنجگور اور نوشکی میں اداروں کی تنصیبات پر حملوں اور درجنوں پرتشدد دہشت گرد حملوں میں بھی ملوث رہا۔ گلزار امام 2018 تک بلوچ ریپبلکن آرمی میں برآمدات بگٹی کا نائب رہا۔ گلزار امام کے افغانستان اور بھارت کے دورے بھی ریکارڈ پر ہیں۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار حارث نواز صاحب۔ حارث صاحب بہت مشکور آپ کے وقت کے۔ حارث صاحب یہ جو آپریشن کیا گیا ہے پاکستان آرمی کی جانب سے، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں ان کی کس طرح سے کمر ٹوٹی ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ گلزار امام جو شمبے یہ ایک بہت ہی خطرناک ٹیررسٹ تھا اور اس نے بہت ڈزنز آف جو آپریشن ٹیررسٹ اٹیکس کیے ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ آپ نے کہا کہ ڈپٹی کمانڈر تھا برآمدات بگٹی کا بلوچستان ریپبلکن آرمی کے ساتھ، پھر اس نے ایک نئی آرگنائزیشن بنا لی تھی بلوچستان ریپبلکن آرمی کو، اور اس کے ساتھ بلوچستان کے بعد یونائٹڈ بلوچ آرمی کو ملا کے اس نے بلوچستان نیشنل آرمی، اور یہ بہت زیادہ ان ایکٹیویٹیز میں انوالو تھا، اور یہ ایک دفعہ نہیں کسی دفعہ اس کو پکڑنے کی کوشش کی گئی، اور یہ بہت ہی بڑا کیچ ہے، یہ واز ویری ہائی ویلیو ٹارگیٹ، اور جو اس کو پکڑا گیا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کتنی زیادہ انفارمیشن ملے گی، یہ بتائے گا کہ کون کون سی ہاسٹائل ایجنسی اس کو سپورٹ کرے، کون اس کو فنڈنگ پرووائڈ کرتی تھی، کون اس کو پیسہ دیتی تھی، کہاں سے یہ آپریٹ کرتا تھا، تو اس کے پاکستان میں بلوچستان میں سہولت کار کون کون تھے ان کے بارے میں پتہ چلے گا۔ تو میرے خیال میں یہ اس سے ایک بہت اچھا اس کو پکڑا گیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمیں انفارمیشن کیا دیتا ہے، کیونکہ زندہ پکڑنا بہت ہی اس کے لیے بہتر تھا، اور بہت بڑی کاوش کی گئی ہے، بہت محنت کی گئی ہے ہماری مسلح افواج نے، ہماری انٹیلیجنس نے مل کے آپریشن کر کے اس کو پکڑا۔ جب دشمن اکثر کرتا ہے کہ ایسے ٹارگیٹ کو فوراً وہ مار دیتے ہیں تاکہ اس سے انفارمیشن ڈائیورٹ نہ ہو۔ اس کو اب اس کے بعد اب ہمیں بہت سی ڈیٹیل بتائے گا کہ ملک میں سہولت کار کون ہے، اس کے بعد اس کو پیسہ کون دیتا ہے، اس کو فنڈ یہ سارے ریکانیسنس کون کرواتا ہے، اس کے بعد اس کو ویپن ایمونیشن کون دیتا ہے، یہ ساری چیزیں پتہ چلیں گی۔ تو میرے خیال میں صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس کارروائی کے بعد جس طرح سے اس کو پکڑا گیا ہے آنے والے دنوں میں پاکستان اپنے دفاع کو مزید مضبوط کر سکے گا، اور مزید جو اس طرح کی کارروائیاں ہیں ان میں یہ کافی مددگار ثابت ہوگا؟ اس کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوگی کہ اور کون کون سے گروپ ہیں، وہ کون سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ جتنی بلوچستان میں علیحدگی پسند تنظیمیں ان کی کمر توڑ دی ہوگی اس نے، بیکاز یہ آپ ہر ایک کے بارے میں بتائے گا کون کمانڈر ہیں، کون سہولت کار ہے، کون ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی اس کو سپورٹ کرتی ہے، انڈین را کیسے سپورٹ کرتی ہے، ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی۔ اور پھر سیکنڈ یہ بات یاد رکھیں اس کے ساتھ کہ آپ سپریم سیکریفائسز آف پاکستان آرم فورسز کی ضرور عوام کو یاد رکھنی چاہیے کہ وہ جو ان نون ہیروز ہیں، ان سنگ ہیروز ہیں، جن کا پتہ نہیں ہوتا وہ کتنی ملک کے لیے اہم کوشش کر رہے ہیں اور پھر کاروائیاں کر رہے ہیں، وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے مسلح افواج کو، یاد رکھیے بہت ٹوٹس مورائل کو افیکٹ ہوتا ہے، ان کی فیملیز کو، شہداء کی فیملی کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، ہمارے ہسبینڈ شہید ہو رہے ہیں اور عوام ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ففتھ جنریشن وار جو پاکستان میں اٹیک ہے، اس میں فوج اور عوام کو اکٹھے رہنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج عوام کی طاقت پر کچھ بھی نہیں ہے، یو فائٹ ایز اے نیشن۔ اس لیے میں بات کرتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کا خاص طور پہ ادراک ہونا چاہیے اور سب کو مل کے کریں۔ اور سیکنڈ، یہ جو ہماری مسلح افواج سیکریفائس کر رہی ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے کتنے کٹھن جگہوں پر، کتنی مشکلات میں بھی آپ بریگیڈیئر برقی شہید ہوئے ہیں، اس سے پہلے کئی میجر کیپٹن جنرل تک شہید ہوئے ہیں، اور یہ ہماری فوج بہت بیٹل ہے، اس از کمانڈیڈ بائی پروفیشنل چیف آفیسر جناب سے منیر، پھر سینئر آفیسر، پھر ہمارے ٹروپس سب مل کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو سیکیور کیا جائے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی۔ یہ میرے خیال میں یہ بڑا اچھا ہوا ہے، یہ پکڑا گیا ہے، اس سے اتنی انفارمیشن ملیں گی، اتنی زیادہ خبریں ملے گی، اور جب ٹی وی پر آئے گا تو آپ دیکھیں گے یہ کیا کیا وہاں پر بتائے گا کہ میوزک کیسے کیسے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ اب ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم ہماری فارن منسٹری کو، انٹیریئر منسٹری کو
ہمارے امبیسڈر دنیا کے ہمارے اسلام آباد میں ان کو بریف کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ یہ کیا کچھ یہ کر رہے ہیں، انڈیا انوالو ہے، کیسے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرتا ہے، اس سے ہماری اکانومی کو، ہمارے ملک کا کتنا انتشار ہو رہا ہے، یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ اور بہت پراپر ڈوزر بنایا جائے، پھر اس کے بعد OIC میں، یونائٹڈ نیشن میں لے کے جایا جائے، بتایا جائے اور کنونس کیا جائے دنیا کو کہ انڈیا سب سے بڑی ٹیررسٹ ملک ہے۔ یہ ہمیں خاص طور پر بتانے کی ضرورت ہے۔ دفاعی تجزیہ کار حارث نواز صاحب 92 نیوز کا وقت دے رہے تھے سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔